اکثر لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو طواف کرتے وقت بے لباس ہو جاتے تھے، ننگا ہو کے عریاں حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ لیکن قریش نے یہاں بھی اپنا امتیاز باقی رکھا تھا۔ یہ بات سمجھیں، انہوں نے اپنے امتیاز کی بنا پہ اپنا نحن ہمس، ہم معاشرے کے اعلیٰ لوگ ہیں، اس نظریے کی بنیاد پہ قریش نے اپنا امتیاز یہ قائم رکھا تھا کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے وقت کپڑے پہنتے تھے، بیت اللہ کا طواف لباس کی حالت میں کیا کرتے تھے، اور اگر کسی شخص نے بیت اللہ کا طواف، عام لوگوں میں سے کسی نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا کپڑے پہن کے، تو قریش سے استدعا کرتا، گزارش کرتا کہ اے قریشی اپنا لباس مجھے دے، میں تیرا یہ لباس پہن کے بیت اللہ کا طواف کروں گا۔ گویا بیت اللہ کے طواف میں قریش کے لباس کو اعلیٰ درجہ حاصل تھا کہ لوگ بیت اللہ کے طواف کے وقت قریش کا لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، قرآن آیا، اللہ تعالیٰ نے حرم میں آنے والوں کو، سن لیں، اللہ نے بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو، حج کرنے والوں کو ایسے یکساں کیا کہ بس 2 چادریں ہیں، اعلیٰ ہے تب بھی 2 چادریں ہیں، ادنا ہے تب بھی 2 چادریں ہیں، قریشی ہے تب بھی 2 چادریں ہیں، بادشاہ ہے تب بھی 2 چادریں ہیں، رعایا ہے تب بھی 2 چادریں ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میدان عرفات میں لاکھوں کا مجمع اس حالت میں ایسے لباس میں ہوتا ہے، اگر ان کی کوئی اور شناخت نہ کروائی جائے پتہ نہیں چلے گا بادشاہ کون ہے اور رعایا کون ہے، خادم کون ہے اور آقا کون ہے۔